بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو صحت، تندرستی اور خوشیوں سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اچھا، کچھ بچوں نے میرے ساتھ اپنا یہ پرابلم ڈسکس کیا ہے کہ انہیں سائنس میں بھی کچھ پرابلم فیس کرنا پڑ رہی ہے، تو میں نے سوچا کہ چلو انگلش کے ساتھ ساتھ سائنس بھی شروع کی جائے۔ یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، تو میں نے آج کلاس 6 کی سائنس کا چیپٹر نمبر 3 سلیکٹ کیا ہے، فوٹوسنتھیسس اینڈ ریسپائریشن ان پلانٹس۔ یہ کافی لیندی چیپٹر ہے، تقریباً 6-7 پیجز کا ہے، تو ایک دن میں اس کو کور کرنا تو پاسبل نہیں ہے، اور ویسے بھی اگر یہ ایک دن میں نے آپ کو سارا پڑھا دیا تو آپ کے لیے پرابلم ہو جائے گی، آپ کو سمجھنے میں مشکل پیش آئے گی، تو پرابلم تو پھر وہیں کی وہیں رہے گی۔ تو میں آپ کی آسانی کے لیے اس چیپٹر کی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کروں گی، تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو، سہولت ہو، اور آپ کو جو کوئی بھی پوائنٹ پریشان کر رہا ہے، جو کوئی سا بھی پوائنٹ یا ٹاپک آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ ان ویڈیوز کی مدد سے آپ اسے بآسانی کلیئر کر سکتے ہیں، اپنی پریشانی دور کر سکتے ہیں۔ اور ان ویڈیوز کا آپ کو سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہوگا کہ آپ جب دل چاہیں اپنے کنفیوزنگ پوائنٹ کو یا پریشان کرنے والے ٹاپک کو جب بھی آپ کو وقت ملے اسے دیکھ سکتے ہیں، اسے سن سکتے ہیں، اور آسانی سے سمجھ بھی سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ دیکھ کر، ایک دفعہ سمجھ کر سمجھ میں صحیح سے نہ آیا آپ کو، تو ان ویڈیوز کا آپ کو سب سے بڑا بینیفٹ یہی ہونے والا ہے کہ آپ ایک دفعہ اس ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ لیں اور بار بار دیکھیں۔ ایک دفعہ نہیں سمجھ میں آتا، دوبارہ اس لیکچر کو سنیں، تیسری مرتبہ لیکچر سنیں، ایون آپ کا یہ پوائنٹ جو بھی آپ کو پریشان کر رہا ہے وہ کلیئر ہو جائے۔ کلاس میں یہی پرابلم ہوتا ہے کہ ٹیچر ایک دفعہ سمجھا دیتی ہیں اور دوبارہ اس ٹاپک کو یا چیپٹر کو ریپیٹ کرنا کلاس میں ذرا مشکل ہو جاتا ہے، یا آلموسٹ پاسبل نہیں ہوتا۔ تو یہ ویڈیوز کا ایک یہی بڑا بینیفٹ رہے گا آپ کے لیے کہ آپ جب دل چاہیں ان لیکچرز کو دوبارہ سن سکتے ہیں، بلکہ بار بار سن سکتے ہیں۔ اچھا، اگر ادھر آپ کے موبائل فون میں یہ ویڈیو کلیئر نہیں آ رہی، تو ایک تو آپ یہ دیکھ لیں کہ انٹرنیٹ کا کوئی سگنل کا ایشو نہ ہو، اور پھر بھی اگر یہ پرابلم نہ ہو تو آپ اپنی بک اپنے سامنے کھول کر رکھیں، تاکہ ہر لفظ آپ کو واضح طور پر نظر بھی آئے اور ہر پوائنٹ کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ تو آپ لوگ اپنی بکس کھول کر رکھ لیں، یہ آپ کی بک کا پیج نمبر 25 ہے، کلاس 6 کی سائنس، چیپٹر نمبر 3، فوٹوسنتھیسس اینڈ ریسپائریشن ان پلانٹس۔ تو چلیں اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ فوٹوسنتھیسس ایک عمل ہے جو پودوں میں وقوع پذیر ہوتا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے یہ ہم پورا ڈیٹیل سے اس چیپٹر میں پڑھیں گے۔ دوسرا، ریسپائریشن سے آپ بخوبی واقف ہیں، یعنی عمل تنفس، یعنی سانس لینے کا عمل۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو پہلا لفظ ہے فوٹوسنتھیسس، اتنا لمبا لفظ دیکھ کر آپ پریشان نہ ہو، فوٹو سے آپ کو پتہ ہی ہے، اس لفظ کو توڑ توڑ کر یاد کریں۔ فوٹو سنتھیسس، فوٹو سنتھیسس، فوٹو سنتھیسس، فوٹو سنتھیسس۔ جب آپ 3-4 مرتبہ اس لفظ کو ریپیٹ کریں گے تو آپ کو یہ پڑھنا آ جائے گا، اور اس کو کوئی پرابلم بھی نہیں ہوگی اس کو لفظ کو یاد کرنے میں۔ تو کوئی بھی ایسا بڑا سا لفظ ہو جو آپ کو دیکھنے میں مشکل لگے، تو اس لفظ کو توڑ کر، مختلف حصوں میں توڑ کر، 2 حصوں میں، 3 حصوں میں توڑ کر یاد کریں گے تو بآسانی وہ لفظ آپ کو بولنا آ جائے گا۔ فوٹوسنتھیسس، فوٹوسنتھیسس ایک عمل ہے یعنی جس کے تحت پودے اپنی خوراک تیار کرتے ہیں۔ کس طرح تیار کرتے ہیں وہی ہم نے سارا اس چیپٹر میں پڑھنا ہے۔ پودے، اچھا یہ ایک لائن لکھی ہوئی ہے، یہ دیکھیں، پلانٹس آر لیونگ آرگینزمز، دے آلسو ریسپائر لائک اس۔ لیونگ آرگینزم یعنی جاندار اجسام۔ اب جاندار کیا ہیں، بے جان کیا ہیں، لیونگ اور نان لیونگ آپ کلاس 2-3 سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن وہ چونکہ چھوٹی چھوٹی کلاسز تھیں تو آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کی ایگزامپلس دے کے سمجھایا گیا، لیکن جیسے جیسے آپ بڑی کلاسوں میں جاتے جائیں گے تو آپ کو لیونگ نان لیونگ آرگینزم یعنی جاندار اور بے جان اشیاء کے بارے میں ڈیٹیل سے، یعنی تفصیل سے اور گہرائی سے پڑھایا جائے گا۔ تو اس چیپٹر میں بھی ہم 2 چیزیں پڑھیں گے پودوں سے متعلق کہ وہ کس طرح سے جاندار ہیں۔ ایک چیز تو وہ بتا رہے ہیں کہ دے آلسو ریسپائر لائک اس،
کہ وہ بھی ہماری طرح سانس لیتے ہیں. جی ہاں، جس طرح ہم اپنی ناک سے سانس لیتے ہیں نا، اسی طرح سے پودوں میں تو ناک نہیں نہ ہوتی، لیکن وہ سانس لیتے ہیں. کس طرح سانس لیتے ہیں وہ اس سبق میں ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو آگے دیکھیں. اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز کا مطلب ہوتا ہے رزلٹ، نتیجہ. یعنی اسٹوڈنٹ کیا سیکھیں گے اس سبق میں، یا یہ سبق پڑھ کر کیا نتیجہ حاصل ہوگا. آفٹر کمپلیٹنگ دس چیپٹر یو ول بی ایبل ٹو. اس سبق کو پڑھنے کے بعد، اس سبق کو مکمل کرنے کے بعد آپ قابل ہو جائیں گے. کس قابل ہو جائیں گے؟ ٹو ڈسکرائب دا انٹرنل اسٹرکچر آف اے لیف. ایک پتے کی اندرونی ساخت کو وضاحت کرنے کے قابل ہو جائیں گے. ڈسکرائب فوٹوسنتھیسس، ڈیفائن فوٹوسنتھیسس یعنی فوٹوسنتھیسس کی وضاحت کرنے کے قابل ہو جائیں گے. ایکسپلین دا امپورٹینس آف فوٹوسنتھیسس ان پلانٹس. پودوں میں فوٹوسنتھیسس کی اہمیت کی وضاحت کرنے کے قابل ہو جائیں گے. ڈسکرائب ایفیکٹس آف ڈفرینٹ فیکٹرز آن دا پروسیس آف فوٹوسنتھیسس. تو فوٹوسنتھیسس کے عمل پر اثر انداز ہونے والے مختلف عوامل کون کون سے ہیں اس کو بھی سمجھ جائیں گے آپ آرام سے. اس کے علاوہ ایکسپلین دیٹ، آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ وضاحت کر سکیں کہ اسٹرکچر آف لیوز فیسیلیٹیٹس دا فوٹوسنتھیسس، کہ جو پتے کی اندرونی ساخت ہے وہ فوٹوسنتھیسس کے عمل کو کس طرح سے سہولت فراہم کرتی ہے. پروو ود دا ہیلپ آف این ایکسپیریمنٹ. آپ جب یہ سبق پڑھ لیں گے تو آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ ایک تجربے کی مدد سے ثابت کر سکیں کہ فوٹوسنتھیسس ٹیکس پلیس ان اے لیف، کہ جو فوٹوسنتھیسس کا عمل ہے وہ ایک پتے میں وقوع پذیر ہوتا ہے. ایکسپلین دا امپورٹینس اینڈ پروسیس آف ریسپائریشن ان پلانٹس. اس چیپٹر کو پڑھنے کے بعد آپ اس قابل بھی ہو جائیں گے کہ پودوں میں جو سانس لینے کا عمل ہے، سانس لینے کا عمل کیا ہوتا ہے وہ بھی بتانے کے قابل ہو جائیں گے، اور سانس لینے کے عمل کی اہمیت کیا ہے وہ بھی آپ بآسانی سمجھ جائیں گے. آخری چیز کیا ہے اس سبق میں کہ کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ دا پروسیس آف فوٹوسنتھیسس اینڈ ریسپائریشن ان پلانٹس. کہ پودوں میں جو فوٹوسنتھیسس ہے اور ریسپائریشن ہے، ان دونوں پروسیس میں کیا فرق ہے، کیا موازنہ ہے، کیا مقابلہ ہے. ان دونوں کو آپ فرق بھی بتا سکیں گے، ان دونوں کا آپس میں کمپیریزن بھی کر سکیں گے. اس دیکھیں ویڈیو میں نے آپ کو صرف اس چیپٹر کا انٹروڈکشن دینا ہے. یہ تو پہلا آپ کو تھوڑا سا بتا دیا کہ اس چیپٹر کے اندر کیا کیا ٹاپکس ہیں، اور اگلی چیز جو شروع میں بس یہ ایک پیراگراف ہے یہ دیکھ لیں. یہ اس پورے چیپٹر کا انٹروڈکشن ہے، تعارف ہے کہ اس میں کیا ہے. all living things need energy to perform activities of life. all living things یعنی تمام جاندار اشیاء، یعنی اس دنیا میں جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں، نیڈ انرجی، انہیں سب کو توانائی کی ضرورت ہوتی ہے. انرجی چاہیے، پاور چاہیے، طاقت چاہیے انہیں. کس لیے؟ ٹو پرفارم ایکٹیویٹیز آف لائف، تاکہ وہ اپنی زندگی کی تمام سرگرمیوں کو پرفارم کر سکیں. مطلب ہم زندہ ہیں نا، لیونگ آرگینزم ہے، تو ہمارے اندر انرجی ہوگی تو ہم اپنی زندگی کے روزمرہ کام آرام سے کر سکیں گے نا، پڑھ سکیں گے، اٹھ بیٹھ سکیں گے، کھیل کود سکیں گے. اگر ہمارے جسم میں انرجی نہیں ہوگی، ہمارے اندر طاقت ہی نہیں ہوگی، تو ہم سست کاہل وجود کی طرح سے ایک طرف پڑے رہیں گے، نہ چل پھر سکیں گے، نہ اٹھ بیٹھ سکیں گے، نہ کچھ کھا پی سکیں گے، نہ کچھ اور کام کر سکیں گے، نہ اسکول جا سکیں گے، کوئی بھی کام نہیں کر سکتے. تو کیا ہے کہ اگر ہم زندگی میں ایکٹیو ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں انرجی کی ضرورت ہے. یو نیڈ انرجی ٹو واک، ٹاک اینڈ پلے. دیکھیں وہی بات جو بھی میں سمجھا رہی تھی کہ آپ کو توانائی کی ضرورت ہے، انرجی کی ضرورت ہے، تاکہ آپ واک کر سکیں، چل پھر سکیں، ٹاک باتیں کر سکیں، اینڈ پلے اور کھیل سکیں. انرجی نہیں ہے تو آپ نہ چل پھر سکتے ہیں، نہ باتیں کر سکتے ہیں، نہ کھیل سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی لیے انرجی بہت ضروری ہے. پلانٹس نیڈ انرجی ٹو. پودوں کو بھی توانائی کی ضرورت ہوتی ہے، طاقت چاہیے پودوں کو. پلانٹس گیٹ انرجی فرام فوڈ. اب پودے کس طرح توانائی حاصل کر سکتے ہیں؟ فوڈ سے، خوراک سے. جی، کھانا بھی کھاتے ہیں پودے، لیکن ہماری طرح ان کے دانت نہیں ہوتے. لیکن ان کی خوراک کس طرح سے بنتی ہے، کس طرح وہ خوراک حاصل کرتے ہیں، وہ ہم دیکھتے ہیں اسی سبق میں. وچ دے پریپیئر دیم سیلوز. اور پودوں کو جو توانائی چاہیے ہوتی ہے وہ اپنی خوراک سے حاصل کرتے ہیں، اور وہ خوراک وہ خود تیار کرتے ہیں اپنے اندر ہی. جی، کس طرح سے، یہی پڑھنا ہے ہم نے. ٹو پروسیسز آر ویری امپورٹنٹ فار پلانٹس سو دیٹ دے میں لیو اے لائف.
اب دو پروسیس ایسے ہیں پودوں میں وقوع پذیر ہوتے ہیں اور ان دونوں کی پودوں کے لیے بہت زیادہ اہمیت بھی ہے تاکہ وہ زندہ رہ سکیں. جی پروسیس کہتے ہیں عمل کو، اور الائیو آپ کو پتہ ہے زندہ، یعنی پودوں کو زندہ رہنے کے لیے دو پروسیس بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 ہے فوڈ میکنگ پروسیس، خوراک تیار کرنے کا عمل جس کا نام ہے فوٹوسنتھیسس. یہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ وہ عمل جس کے تحت پودے اپنے اندر خوراک تیار کرتے ہیں، اس عمل کو، اس پروسیس کو کہتے ہیں فوٹوسنتھیسس. نمبر 2 انرجی پروڈیوسنگ پروسیس، دوسرا عمل ہے توانائی پیدا کرنے کا عمل، یعنی سانس لینے کا عمل، ریسپائریشن. یہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے پودے سانس کس طرح سے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں. بیفور ڈسکسنگ فوٹوسنتھیسس اینڈ ریسپائریشن، اس سے پہلے کہ ہم فوٹوسنتھیسس اور ریسپائریشن کو ڈسکس کریں، اٹ ول بی ویری یوزفل ٹو اسٹڈی دا انٹرنل اسٹرکچر آف اے لیف. آپ کے لیے ایک پتی کی اندرونی ساخت کا مطالعہ کرنا بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا. یعنی پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ پودے کے اندر جو پتے لگے ہوئے ہوتے ہیں ان پتوں کی اندرونی ساخت کیسی ہوتی ہے. انٹرنل، اندرونی بناوٹ کہتے ہیں اسٹرکچر کو. اسٹرکچر مینز ساخت یا بناوٹ، یعنی ایک پتا اندر سے کس طرح سے بنا ہوتا ہے. جب ہمیں یہ اچھی طرح سے پتہ ہو جائے گا تو ہم جو پودوں میں یہ دو عمل ہوتے ہیں، دو پروسیس ہوتے ہیں، فوٹوسنتھیسس اور ریسپائریشن، ان دونوں پروسیس کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. تو پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک پتے کی اندرونی ساخت کیسی ہوتی ہے. لیکن یہ ٹاپک میں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کروں گی، آپ کو ڈیٹیل سے پڑھاؤں گی. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور میرے اس لیکچر کو آپ 2-3 مرتبہ سنیں، سمجھیں، تاکہ آگے سبق پڑھنے میں اور اس کو سمجھنے میں آپ کے لیے آسانی ہو. تب تک کے لیے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.